أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آج کی سچائی۔ دوستو، میں نے یہ چینل بنایا ہے جس کا ٹائٹل ہے آج کی سچائی۔ اس میں آپ کو زندگی کے وہ کڑوے سچ سننے کو ملیں گے جو آپ لوگوں نے بہت کم ہی سنے ہوں گے یا کہانیوں میں سنے ہوں گے۔ میرے اس چینل پر جتنی کہانیاں ہوں گی، جتنے قصے ہوں گے، یہ کوئی خیال ہی نہیں ہوں گے، یہ حقیقت ہوں گے، جو گزرے واقعات ہوتے ہیں، جو پولیس کیس بنتے ہیں، وہ والے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ واقعہ ہے کویت کا، 1985 کا۔ ایک نوجوان جس کا نام خالد تھا، اس گھر کا بڑا بیٹا تھا، باقی اس کے سے چھوٹے بہن بھائی تھے۔ یہ کالج پڑھتا تھا، اس سے چھوٹی والی بہن تھی وہ بھی کالج پڑھتی تھی، لیکن لڑکوں اور لڑکیوں والا کالج الگ الگ تھے۔ تو پہلے وہ اپنی بہن کو چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑتا تھا، پھر اپنی بہن بڑی والی کو چھوڑتا تھا جو اس سے چھوٹی تھی کالج، پھر وہ خود جاتا تھا۔ اور گھر کا بڑا تھا تو سارے کام وغیرہ وہی کرتا تھا، اس کا باپ اپنا کام میں مصروف رہتا تھا، تو اس کی نوکری بھی تھی۔ تو اس کے باپ نے اس کو ایک گاڑی لے کے دی کہ جو گھر کے کام ہے وہ بھی کرتے رہنا اور اپنا کالج جاتے جاتے بھی رہو اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی چھوڑتے رہے۔ تو اس کا باپ اس پہ بہت فخر کرتا تھا، اچھا لڑکا تھا، اور واقعی میں وہ اچھا تھا، یعنی آوارہ گردی اس میں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، پڑھائی میں بھی اچھا تھا۔ تو اس کو ہر روز روٹین کے مطابق اپنی چھوٹے بہن بھائی کو چھوڑتا تھا، پھر بڑی والی بہن جو اس سے چھوٹی تھی، وہ کالج پڑھتی تھی، اس کو چھوڑتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، جیسے ہی اس نے اپنی بہن کو کالج کے گیٹ میں چھوڑا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکی کو دیکھا۔ جیسے ہی دیکھا تو جیسے ہی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی، وہ وہیں پہ ایسے جم گئی، اس کی نظریں جم گئی، تیر اس کے دل کے آر پار ہو گیا۔ جیسے وہ کارٹون میں نہیں دکھاتے ہیں، ایسے ہی تیر کھینچا اور جا کے اس کے دل میں لگا، سیم یہی کنڈیشن ہوئی۔ بس کیا، اس کو چھوڑ کے گیا، اس کے ہوش حواس اڑ گئے، اس کے خیالوں میں وہی لڑکی، وہی چہرہ بار بار گھوم رہا ہے، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ تو پھر وہ کیا کرتا، اپنی بہن کو بولتا آج مجھے بہت ضروری جلدی جانا ہے، تو تم جلدی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں جلدی چھوڑوں گا۔ روٹین سے تھوڑا پہلے اس کو چھوڑتا تھا۔ تو اس کی بہن کو نہیں پتہ، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بہن کو چھوڑ کے گاڑی تھوڑی سی گھما کے سائڈ پہ گاڑی ٹھہرا کے بیٹھ جاتا تھا، بس اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے، کیسے کب آئے گی اور کب اندر جائے گی تو میں اس کا چہرہ دیکھ لوں۔ تو ایسے کئی دن گزر گئے ایسے میں، لیکن وہ بہت شریف لڑکا تھا، اس سے ہمت نہیں ہوئی اس سے کیسے بات کریں یا کیسے، اس کے دل میں خیال تھا جا کے میں ڈائریکٹ ہی بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے، مجھ سے نفرت کرے، تو اس سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے کیسے رابطہ کروں۔ پھر آخر کار اس نے اپنی بہن کو بتایا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے، تم ہی ہو جو کر سکتی ہو۔ اس نے کہا کیا بات ہے بتاؤ۔ تو پھر اس نے اپنی بہن کو بتایا کہ ایک لڑکی ہے جو مجھے بہت پسند آ گئی ہے، تو مجھے اس سے بات کرنا ہے، اور میں اس سے بات کرنے سے اور کوئی ہیلا وسیلہ نہیں ہے، تم ہی ہو جو اس سے بات کرا سکتی ہو میری۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کون سی ہے؟ تو اس نے بتایا حلیہ ایسے ایسے، جیسے اس نے یونیفارم پہنا تھا ایسے ایسے ہے۔ تو اس نے کہا ایسی تو ساری ایک جیسی ہیں، سب نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا ایک دن، جیسے چھٹی ہوتی ہے نا، تھوڑا جلدی آ جانا، جیسی چھٹی سب سے پہلے آ جانا، پھر میں تمہیں دکھاؤں گا۔ تو اس کی بہن نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی چھٹی ہوئی آ کے بیٹھ گئی اس کے ساتھ گاڑی میں، جیسے لڑکیاں نکلتی گئی، جیسے نکلی تو اس نے بتایا یہ جو فلانی والی ہے اس وہاں ٹھہری ہے، یہ والی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو مجھ سے سینئر ہے اور میں جانتی نہیں ہوں اسے، لیکن پھر بھی میں بات کر کے دیکھتی ہوں۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بھائی نے اس کو لیٹر لکھ کے دیا کہ میں فلان ہوں، میرا نام خالد ہے، میں یوں ہوں اور میں آپ کو پسند کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تو میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔
تو اس نے ایسے لو لیٹر لکھ کے دے دیا. اس نے جا کے اس کو اپنی تو اس کی بہن نے جا کے نا اس لڑکی کو وہ لیٹر دیا. اس نے کہا میں فلانی ہوں اور میرا بھائی ہے خالد، وہ جو ایسی گاڑی ہے وہ فلانی والی گاڑی میں بیٹھتا ہے، آپ کو روز دیکھتا ہے. اس نے کہا اچھا میں بھی دیکھوں ایسے ایک لڑکا روز ایسے بیٹھا ہوتا ہے گاڑی میں، دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ تمہارا بھائی ہے؟ اس نے کہا جی میرا بھائی ہے، بہت اچھا ہے، شریف آدمی ہے، بس وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. ایسے باتیں کی اس سے. تو اس نے لیٹر لے لیا. پھر ایسے ہی خط و کتابت چلتی رہی. وہ اس کی بہن، وہ لڑکی اس کی بہن کو لیٹر جواب لکھ کے دیتی، پھر اس کا بھائی اس کو اپنی بہن کو لکھ کے دیتا. ایسے خط و کتابت چلتی رہی. پھر آہستہ آہستہ ان کا محبت بڑھتی گئی، پروان چڑھتی گئی. اور اس ٹائم میں موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، تو رابطہ بھی ان سے نہیں ہو سکتا تھا، ملاقات بھی نہیں ہو سکتی تھی. 85 کے دور ہے، وہاں پہ اتنے لوگ ایک دوسرے کو زیادہ جانتے ہیں، زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، لوگ تھوڑے ہوتے تھے، تو ان کو ملنا بھی مشکل ہوتا تھا، کیسے ملاقات ہو. تو پھر انہوں نے اس ٹائم میں ہوتے تھے لوکل فون، اس وقت ہوتے تھے لینڈ لائن. تو اس میں بھی ایک مشکل ہوتی تھی، ایک ہی لین ہوتی تھی گھر میں، اور اس میں سے 3-4 کنیکشن دیے ہوتے تھے. ماں باپ کے روم میں، ٹی وی لانچ میں، ایسے الگ الگ جگہ پہ 3-4 لینیں ہوتی تھیں. تو یہ بھی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی بھی کال کرے تو سارے اٹھا لیتے تھے، پھر ایک دوسرے کو کہتے نہیں ابو یہ میرا کال ہے، وہ دوسرا کہتا بیٹا یہ میرا کال ہے، تم رکھو میری کال ہے میں اٹینڈ کرتا ہوں. تو یہ بھی اس ٹائم میں مسئلہ ہوتا تھا. تو پھر ایک دوسرے کو نمبر دیا اور ٹائمنگ فکس کی ہوئی کہ اس ٹائم میں مجھے فون کرنا، اور میں دوسری لینیں نکال دوں گا تو صرف مجھ سے بات ہوگی. تو پھر اس طرح کر کے ان کا آپس میں سلسلہ چلتا رہا بات چیت کی. محبت اور بڑھتی گئی. پھر ایک دن لڑکی نے وہ ہمت والا کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو نہ بلایا اپنے گھر. اس کے گھر میں کیا سسٹم تھا کہ اس کے باپ کے اچھا گھر تھا، بڑا تھا، لیکن ان میں وہ تھا ایک گیسٹ روم بنایا ہوا تھا، جس کا اندر سے بھی گھر تھا اور ڈور تھا، اندر سے بھی ڈور تھا اور باہر سے بھی ڈور لگتا تھا. تو اس کے باپ کے پہلے مہمان وغیرہ یار دوست آتے تھے تو ایسے ہی بنایا ہوا تھا. تو اس کے باپ نے وہ اس کے بھی بڑا ہو گئے، مصروفیت بڑھ گئی، وہ بڑھ گئے، تو یار دوست اس کے آنے ختم ہو گئے. تو اس نے وہ بند کر دیا نظام مہمان نوازی والا. تو اس کے گھر میں کوئی آتا جاتا نہیں، تو وہ والا جو گیسٹ روم تھا اس کو دے دیا اپنی بیٹی کو کہ چلو وہ اکیلے ادھر پڑھتی رہے گی اور اس میں اپنے دھیان سے ڈسٹربنگ نہیں ہوگی. تو اس نے وہ لڑکی نے فائدہ اٹھایا کہ میرے پاس روم جو ہے اس کا ڈور ڈائریکٹلی باہر کھلتا ہے. تو اس نے ٹائم بلا کے نا اس ٹائم میں صبح آ جانا، دوپہر میں آ جانا، صبح کے ٹائم آ جانا. میرا والا ڈیوٹی پہ جاتا ہے، وہ پولیس میں جاب کرتا تھا، تو اس ٹائم میں کوئی نہیں ہوتا ہے، تم آ سکتے ہو. تو پھر وہ ایسے ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی. خالی ملاقاتوں کے حد تک رہی. وہ دور ذرا شریف ٹائم تھا. وہاں جا کے بیٹھے رہتے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے، دل کے احوال کرتے، ایک دوسرے کو بتاتے کتنا پیار کرتے ہیں. ایسا سلسلہ چلتا رہا. فون پہ بھی بات ہوتی رہی. وہ لڑکی بھی اس کے عشق میں بہت گرفتار ہو گئی، بہت زیادہ، نہ جیے نہ مرے. اور جب کچھ ایسا ہو تو لڑکے بھی تھوڑا سا مغرور ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے بہت مجبور ہے. تو وہ کبھی کوئی بات پہ ناراض ہو جاتا کہ مجھے منائے گی، وہ بھی مناتی تھی. ایسے چلتا رہا. پھر ایسی ناراضگی ہوتی رہی، کچھ دن ناراض ہوتے رہے، پھر جا کے ایک دوسرے کو مناتے. ایسا چلتا رہا. لاسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ وہ ناراض ہو گیا خالد، اور وہ لڑکی رابطہ بند کر دیا. ٹھیک ہے خلاص. تو 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، تو اس لڑکی نے رابطہ نہیں کیا. پھر جا کے اس نے بات کیا، فون کیا، ملنے کی کوشش کی، نہیں ملی. پھر اس نے اپنی بہن کو لیٹر لکھ کے دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا، میرے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ سے آگے سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی. تو ایسے لکھ کے لیٹر دیا اس کی اپنی بہن کو. اس نے جا کے اس لڑکی کو دیا. تو اس لڑکی نے اس کی بہن کو کہا دیکھو
تمہارے بھائی سے میرا رشتہ ختم ہو گیا، اب مجھے اس سے نہیں ملنا ہے. یہ آخری ٹائم لیٹر لے کے دوبارہ لیٹر لے کے آئی تو میں مینجمنٹ کو بتا دوں کالج کی، اور تو میں نکلوا دوں گی. وہ لڑکی ڈر گئی، جا کے بھائی کو بتایا دوبارہ مجھے نہیں دینا، وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی، وہ بولتی ہے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ہے. تو وہ فون کرتا، فون بھی نہیں اس سے اٹھاتی، اور رابطہ بھی ختم کر دیا. لیکن اس کو پتہ تھا اس کے گھر کا، کہ اس کے گھر جا کے میں خود مل کے آؤں گا. پہلے تو آتا جاتا رہتا تو اس کو ٹینشن نہیں تھی. تو ایک دن ہو گیا اس کے گھر میں، ٹائمنگ تو پتہ تھی. جا کے اس نے دروازہ نوک کیا تو اس نے نہیں کہا، کھڑکی سے کہا کیا مشکل ہے. میں نے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا. میں نے کہا تو مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، پھر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے بس بات کرنی ہے، ختم ہوگی مشکل نہیں، بس ایک بار مجھے بس بات کرنا ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بار بار تنگ کر رہا ہے تو تھوڑی دیر اس کی بات سن لیتی ہوں تو پھر دفع ہو جائے گا. تو اس نے دروازہ کھولا، اندر آ گیا. جا کے اس کو مناتا رہا، منتیں کرتا رہا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم پہلے جیسے رہیں گے اور ہم شادی کریں گے جلدی مستقبل میں. تو میں نے تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھا، بس تم ہی ہو میری زندگی میں. اس نے کہا نہیں ہو، بس ختم. میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، پھر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس غلطی ہو گئی تھی، اب معاف کر دو. اس نے بہت منتیں کی، لیکن وہ لڑکی نے نہیں مانا. اس نے کہا سنو، جب آخری بار تم سے بات ختم ہوئی، ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، تو میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، میں تم سے پیار نہیں کرتی ہوں، اور اس کے بعد دوبارہ آنا بھی مت. بس اس لڑکے کو یہی بات سننی تھی، وہ تو پاگل ہو گیا. اصل میں وہ جب آیا تھا تو سوچ کے آیا تھا کہ میں اسے دو طریقے سے سمجھاؤں گا، یا تو ڈراؤں گا یا مناؤں گا. منتوں سے مان گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ڈراؤں گا. تو اصل میں وہ کیا لے کے آیا، ایک پسٹل لے کے آیا اپنے باپ کو. اس کا باپ بھی پولیس میں کام کرتا تھا. تو پسٹل لے کے آیا تھا کہ پہلے تو مناؤں گا، منتیں کروں گا، مان گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پسٹل لے کے اس کو ڈراؤں گا، میں تمہیں مار دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. بس اس لڑکی نے اسے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں. اس کے سمجھ میں نہیں آیا، اس کا تو دماغ ہی بند ہو گیا. اس نے اسی ٹائم نکالا، 2 فائر کیے، اسی ٹائم وہ لڑکی مر گئی. فائر سن کے ادھر ادھر کے لوگ آ گئے، یہ بھاگ رہا تھا، پکڑ لیا اس کو، پولیس کے حوالے کر دیا. تو جب پولیس والے پکڑ کے لے گئے تو پوچھا کیوں مرڈر کیا، کیا ہوا؟ تو اس نے ساری بتائی، ایسی بات تھی، ایسی بات تھی، ایسی بات تھی، میں تو اسے ڈرا رہا تھا. پھر اس نے مجھے ایسے کہا کہ میں کسی اور لڑکے سے پیار کرتی ہوں، تو بس میرا دماغ بند ہو گیا اور میں خود سے اسے مار دیا. تو جب کیس چلا تو اس کے باپ نے کہا مجھے میری بیٹی کا بدلہ چاہیے. تو اس کی لڑکے کی عمر کم تھی، 18 سال سے کم تھی، تو سزائے موت نہیں ہوئی، عمر قید ہو گئی. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ جو لڑکے لڑکیاں پڑھائی کرنے جاتے ہیں یا ویسے ہی رہتے ہیں، یہ پیار محبت عشق یہ سب یہ کسی کام کے نہیں ہیں. اس سے ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے. ماں باپ اتنی محنت سے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، ان کو مشکل سے پڑھاتے ہیں، خرچہ اٹھاتے ہیں، اور کالج یونیورسٹیوں میں جا کے پیار محبت اور عشق میں چکر میں پڑ جاتے ہیں. آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ لڑکی بیچاری مر گئی، وہ لڑکا بھی عمر قید ہو گیا، مستقبل ختم ہو گیا. تو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. انسان اپنی زندگی میں ایک ٹارگٹ فکس کرے اور اسے اچیو کرے، پھر یہ سارا کچھ انسان اپنی زندگی میں جب کچھ بن جاتا ہے تو ماں باپ کی مرضی سے اسلامی طریقے سے شادی کریں، اپنی زندگی گزاریں اور خوشی کی زندگی گزاریں. اوکے، اللہ حافظ.